ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ سے بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کی گئی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، جس کے باعث یہ بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ اس سے قبل 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے سماعت کی، جس پر 2 معزز جج صاحبان کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا اور بینچ سے الگ ہوئے، جس کے بعد 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ اور آج یہ خبر ہے، آج پھر اس پر سماعت ہو رہی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، جس کے باعث ایک بار پھر یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر سماعت کرنے والا بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا گزشتہ سماعت کی طرح جب بینچ ٹوٹا تھا تو اس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے نیا بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اور کیا آج بھی اس سماعت کو جو ہے جاری رکھا جائے گا اور نیا بینچ تشکیل دے کر سماعت جاری رکھی جائے گی یا نہیں، یہ جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹس ملتی جائیں گی اپنے ناظرین تک ہم پہنچاتے جائیں گے۔ ابھی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، جس کے باعث یہ بینچ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ کس بات پر اس عدالت کے معزز جج پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، میں نے تو پہلے ہی دن آ کر کہا تھا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ جواب دیا گیا، کیا مفادات کے ٹکراؤ پر اعتراض ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا۔ آپ ایک اچھے کردار کے حامل وکیل ہیں، چیف جسٹس کی جانب سے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا، جبکہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے بھی اس بات کی سیریز موجود ہے کہ بینچ پر اعتراض اٹھائے گئے، آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر سماعت کرنے والا بینچ پھر ٹوٹ گیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ سے بینچ سے الگ ہونے کی درخواست کی تھی۔ اٹارنی جنرل نے روسٹرم پر آ کر بینچ کے حوالے سے وفاقی حکومت کی ہدایات سے آگاہ کیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ جب بینچ سے الگ ہو گئے ہیں تو یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ 7 رکنی یہ بینچ تشکیل دیا گیا تھا، اس سے پہلے 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا۔ 2 معزز جج صاحبان کی جانب سے اعتراض عائد کرتے ہوئے وہ بینچ سے الگ ہوئے تھے، جس کے بعد چیف جسٹس نے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا، اور اب جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، جس کے باعث ایک بار پھر یہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ کیا مفادات کے ٹکراؤ پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ چیف جسٹس کی جانب سے سماعت کے دوران یہ استفسار کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ ایک اچھے کردار اور اچھی ساکھ کے حامل وکیل ہیں۔ اٹارنی جنرل کو ان کی جانب سے یہ کہا گیا، ایک پوری سیریز ہے جس میں بینچ پر بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بحث رہی کہ پنجاب الیکشن کا فیصلہ 3 ججوں کا تھا یا 4 کا۔ چیف جسٹس نے کہا، جواد اس خواجہ صاحب ایک درویش انسان ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا، آپ ایک مرتبہ پھر بینچ کو متنازع بنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ ریمارکس دیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف اس کیس کے جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اور ان کے علیحدہ ہونے کے بعد یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اور آئندہ کیا حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا؟ چیف جسٹس کی جانب سے چونکہ بینچ کی سربراہی وہی کر رہے ہیں، اور جب 9 رکنی بینچ ٹوٹا تھا تو چیف جسٹس نے فوری طور پر 7 رکنی بینچ تشکیل دے کر سماعت جاری رکھی تھی۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ آج بھی یہ ایپیسوڈ دہرائی جاتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ بینچ ٹوٹ جائے گا، آج یہ سماعت ملتوی ہو جائے گی۔ جیسے جیسے ہمیں مزید اپڈیٹس ملتی جائیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ابھی تازہ ترین اپڈیٹس یہ ہیں کہ 7 رکنی جو بینچ تشکیل دیا گیا تھا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف، یہ بینچ تشکیل دیا گیا تھا 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب فوجی عدالتوں میں کیسز چلنا شروع ہوئے، بہت سے جو شرپسند تھے انہیں فوجی حکام کے حوالے کیا گیا، تو بہت سے وکلاء کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا، اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے بھی درخواست دائر کی، اور جواد اس خواجہ جو کہ سابق جسٹس ہیں ان کی جانب سے بھی درخواست دائر کی گئی تھی۔ وہ معترض تھے کہ سویلینز کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہونے چاہیے، جس پر یہ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لارجر بینچ یہ تشکیل دیا گیا تھا، جس میں نامزد چیف جسٹس بھی موجود تھے۔ جسٹس قاضی فائزیسا ان کی جانب سے اعتراض عائد کرتے ہوئے وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، اور ان کے ساتھ ایک اور معزز جج طارق مسعود بھی بینچ سے الگ ہوئے تھے، جس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اور چیف جسٹس کی جانب سے سماعت جاری رکھی گئی۔ اور آج یہ خبر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اس بینچ سے الگ ہو گئے ہیں، جس کے باعث ایک بار پھر یہ بینچ
ٹوٹ گیا ہے اور کیس کی سماعت جو جاری تھی اور کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پہلے یہ بحث رہی کہ پنجاب الیکشن کا فیصلہ 3 ججوں کا تھا یا 4 کا اور اس بینچ کو متنازع بنایا جا رہا ہے. آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر, چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے, ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو, اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ کوئی ہم خیال اور کوئی حکومتی نہیں ہے. معاف کیجئے گا, جج ہے اور ججوں میں اختلاف رائے ایک خوش آئند بات ہے اور تسلیم شدہ بات ہے. اس لیے ہم اس کو جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ججوں میں ڈویژن ہے. البتہ ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہونا. اس کا جواب چیف جسٹس صاحب نے خود دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ججز کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے, ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا ہے. ڈنڈا اور چھڑی اوروں کے پاس موجود ہے, اس لیے ہماری مورل اتھارٹی جو ہے ہوتی ہے جسے عوام بھی تسلیم کرتی ہے, دنیا بھی تسلیم کرتی ہے, آئین کے اندر ہوتی ہے. اس مورل اتھارٹی کو آپ نے ریشوز میں کنفیوز کر کے الجھا کے جو ہے خراب کیا ہے. ہم آئین پر عملداری کرتے ہیں, ہم کسی کے جواب دینے ہیں. اس کا جواب خود چیف جسٹس صاحب نے دے دیا ہے. اس لیے حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ خدا را اسے سرزمین بے آئین نہ بنائیے گا. میں ایک ذرا اضافہ کر دوں. سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے جو سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ سپریم کورٹ ایک چیز نہیں کر سکتی جو اس کو نہیں کرنا چاہیے, وہ یہ کہ وہ پھر ایک ڈیٹ دے دے اور کیا اس ڈیٹ پہ الیکشن ہوں گے. یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے, نہ چیف الیکشن کمشنر, نہ فائنانس منسٹر, نہ ڈیفنس منسٹر, نہ انٹیریئر منسٹر. یہ کوئی ریسورس وسائل نہیں دیں گے اس کی خاطر. یہ کہیں گے وہ ہوں گے الیکشن تو 8 اکتوبر کو ہوں گے, تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں کرائیں گے. سپریم کورٹ کو چاہیے یہ اگر عملی اقدامات نہیں لیتے الیکشنز کی طرف, اور یہ اس طرح کی بہتان انگریزی کرتے ہیں, اور اس نے انہوں نے بہت ساری کی ہے. پہلے وہ جو جلسہ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر